اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے، جس نے تن تنہا اس کائنات کو بنایا۔ بے شک وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری پیغمبر، شافی محشر، امام الانبیاء، سید المرسلین، تاجدار بطحا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت و رہنمائی کی اور اس دین کو مکمل کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن حکیم سورہ حجرات کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ بے شک جو مومن ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں میں اصلاح کا کام کیا کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، آج جمعے کا جو عنوان ہے وہ ہے اتحاد و اتفاق۔ اللہ رب العالمین نے بہت سے فرائض ہم پر کیے ہیں جن کو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ مثلا ایک اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا سب سے بڑا احکام، سب سے بڑا فرض۔ دوسرا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب فرائض میں سے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں انہی کو صرف دین سمجھا جاتا ہے، انہی کو صرف فرائض سمجھا جاتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کی ایک سورہ میں اور بھی چیزوں کو فرائض میں بتایا ہے۔ پہلی چیز قرآن حکیم کی آیت ہے، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کی جو شریعت ہے، یہ جو دین ہے، اسی دین کی ہم نے سب کو نصیحت کی، سب کو وصیت اسی دین کی ہے، چاہے وہ نوح علیہ السلام ہو، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، کہ ان اقیموا الدین، کہ دین کو قائم رکھنا، ولا تتفرقوا، اور اس میں فرقے نہ بنانا۔ اتحاد بھی فرائض میں سے ہے۔ بغیر اتحاد کے، بغیر اتفاق کے دین کو قائم نہیں کیا جا سکتا۔ اتحاد ہوگا کس چیز پہ؟ فرقہ بندی اگر ختم کرنا ہے، فرقہ پرستی کو اگر بالکل جڑ سے ختم کرنا ہے تو اتحاد قائم کرنا پڑے گا۔ اتحاد کیسے قائم ہوگا؟ اتحاد قائم کرنے کی سب سے بڑی ایک دلیل یہ ہے سورہ آل عمران کو، جس کو ہم بار بار سنتے آئے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ سب کے سب، جمع کا صیغہ استعمال کیا اللہ رب العالمین نے، کہ سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے نہ بناؤ۔ اللہ کی رسی قرآن حکیم۔ ہمارے لیے سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے بہت سارے فرائض جانے اور سنتے آئے ہیں بچپن سے، لیکن ہم نے قرآن حکیم کو فرض نہیں سمجھا۔ قرآن کو فرض کیا ہے، قرآن ہم پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کا ہمیں علم نہیں ہے، قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کے کیا احکامات ہیں، کیا فرائض ہیں، کن کو کرنا ہے، کس سے بچ کے رہنا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو فرض نہیں سمجھا۔
نماز فرض سمجھی، نماز پڑھتے رہے، نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کی تبلیغ کرتے ہیں، لیکن نماز میں کیا پڑھنا ہے، نماز کس طریقے سے پڑھنا ہے، نماز میں کتنے ارکان ہیں اور کیا لوازمات ہیں نماز کے، اس کے بارے میں قرآن بتاتی ہے، قرآن کو ہم نے نہیں پڑھا۔ اس وجہ سے آج مختلف نمازیں نظر آتی ہیں، مختلف دین کے نام پر بدعات اور ایجادات اور رسم و رواج نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اتحاد کرنے والی جو کتاب ہے، جو فرقے بند کرنے والی کتاب ہے، جو رسم و رواج مٹانے والی کتاب ہے، جو گروہ بندی ختم کرنے والی کتاب ہے، وہ ہے قرآن حکیم، جس کو ہم پڑھتے نہیں۔ اتحاد کی صورت قرآن حکیم ہے، اس کو سب کے سب کو، اس میں رنگ و نسل کی، چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اور آج اتحاد نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم سرکشی اور بغاوت میں آ کر کے اپنے آپ کو فرقوں سے جوڑے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو کسی سے اونچا اور کسی سے اعلیٰ سمجھتے ہیں، اپنی برادری پر فخر کرتے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور اگر ان ساری چیزوں سے ہم توبہ نہیں کرتے ہیں تو ہم ظالم میں سے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں یا ظالم ہیں؟ اگر ہمارے اندر یہ برائیاں ہیں کہ ہم فخر کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، حسب نسب کی بنیاد پر، پیسے، امیری و غریبی پر، رنگ پہ، نسل پہ اگر ہم فخر کرتے ہیں تو یہ برائی ہے، برائی نہیں، بہت بڑی برائی ہے، اس کے لیے توبہ شرط ہے۔ کسی بھی الزام لگاتے ہیں، توبہ شرط ہے۔ کسی کو برے لقب سے بلاتے ہیں، توبہ شرط ہے۔ بغیر توبہ کے گناہ مٹنے والے نہیں ہیں، ورنہ ہم ظالم ہوں گے۔ ظالم کیسے؟ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے، کہ ہم نے سب کو برابر بنایا تھا، تم نے کیسے اونچا اور نیچا لوگوں کو بنا دیا اور سمجھ لیا۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اور دیکھو بہت بدگمانیاں مت کیا کرو۔ آج ہمارے منظم نہ ہونے کی شکل کیا ہے؟ مجھے ان کی شکل نہیں پسند ہے، ان کے کاروبار کے بارے میں کچھ جانتے نہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا انہوں نے کیسے ایسے سے بنا لیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بدگمانی۔ ہمیں اپنے مومن بھائی کے لیے گمان بھی اچھا کرنا ہے، یہ بھی گناہ نہیں، بڑا گناہ ہے۔ ان بعض الظن اثم، بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، ایسا گناہ جس کے لیے توبہ شرط ہے۔ ولا تجسسوا، اور کسی کے ٹوہے میں مت لگو، کسی کی جاسوسی مت کرو، اس کے گھر میں کون آ رہا، اس کے گھر میں کون جا رہا ہے، یہ کہاں سے اتنا لے آیا، اس کی 2 منزلہ مکان کیسے بن گیا، اس نے پلاٹ کیسے لے لیا، اس کو نوکری کہاں سے مل گئی۔ کیا کرتے ہیں ہم؟ جاسوسی کرتے ہیں۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کے پیچھے غیبت مت کرو۔ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ کوئی نہیں پسند کرے گا۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس سے انکار کرو گے۔ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ میت کو بڑے احترام سے رکھا جاتا ہے، نہلایا جاتا ہے، کفنایا جاتا ہے، اور ادھر لگا کر کے، کپور لگا کر کے، آپ دیکھیں میت میں جا کر کے کتنے احترام۔ اب کوئی کہے نہیں مجھے یہاں سے کاٹ کے کھانا ہے، مجھے اس کا گوشت کھانا میرا بھائی ہے، کوئی پسند کرے گا؟ نہیں پسند کرے گا۔ اسی طریقے سے غیبت، یہ جو برائیاں ہیں، غیبت ہے، جاسوسی ہے، ایک دوسرے کو نیچا اونچا دکھانا ہے، فخر کرنا ہے، برے القاب سے پکارنا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب گناہ کے کام ہے، یہ سب اتحاد و اتفاق میں روڑا ہے۔ ہماری تنظیم کو، ہم کو منظم نہیں ہونے دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں، یہ ساری برائیاں ہمارے اندر ہیں، اور ہم سوچتے ہیں دین پر چلیں۔ کون سے دین پہ چل رہے ہیں بھائی آپ؟ ہم کون سے دین پہ چل رہے ہیں؟ دین تو قرآن میں ہے، قرآن کی آیات پڑھ کر کے ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ وہ ساری برائیاں جن سے ہم کو بچنا چاہیے، ان میں ہم ملوث ہیں، اور پھر سوچتے ہیں سب دیندار ہے۔ ہمارے پاس قرآن حدیث کا علم ہے، ہم اہل توحید ہیں، ہم سنت کے مت والے، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ یہ ساری برائیاں ہمارے اندر ہیں، اور کوئی بتاتا ہے تو ناراض ہوتا ہے کہ مولانا بہت اچھا دھو رہے تھے آپ،
مولانا اپنے آپ کو بھی دھو رہے ہیں، یہ برائیاں ہمارے اندر بھی ہیں، ہم تمام مسلمانوں کے اندر ہیں۔ ایک دوسرے پہ الزام لگانا، کفریہ فتوے دینا، ان کو اونچا ان کو نیچا سمجھنا۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی، سنو یہ جو اونچا نیچا اپنے آپ کو سمجھتے ہو، ہم نے تم کو صرف ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تم میں جو برادری جو تم میں قبیلے بنائے ہیں یہ تمہاری پہچان کے لیے نہ کہ فخر کے لیے، یہ تمہاری پہچان کے لیے فخر کے لیے نہیں ہے، اور فخر کرنا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بہترین وہ ہے اللہ کے نزدیک سب سے مکرم، سب سے افضل، سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا بہت آسان معنی یہ ہے جو اللہ رب العالمین نے کہا ہے اس کو ہمیں کرنا ہے، اور جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جانا، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ انہی چیزوں پہ جو کھڑا اترتا ہے اسی کو متقی کہتے ہیں، اسی کو مومن کہتے ہیں۔ تو ہمارے اتحاد کو پارا پارا کرنے والے کون ہیں؟ غیر مسلم، غیر لوگ نہیں، ہم خود ہیں۔ چار لوگ، چار مسلمان ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتے، چاہے مرد ہو یا عورت، ایک دوسرے کی برائی کیے بغیر۔ کیا ہمارے اندر نہیں ہے یہ بات؟ جو ہماری شریعت میں منع ہے، حرام ہے، اس کو ہم حلال کیے ہوئے ہیں بذریعہ اپنی زبان۔ ہم کو معلوم ہی نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم اتحاد پیدا کرتے کرتے اختلاف میں آ جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات انشاءاللہ مکمل کر لوں گا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 6065، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھا کرو۔ ہم اگر کسی کے ساتھ جڑ نہیں رہے ہیں تو صرف یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس سے بغض ہے، ہم اس سے جلتے ہیں۔ ولا تحاسدوا، اور حسد نہ کرو۔ اور یہ بیماری جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی ہیں، یہ دیکھیں کتنا ہم ڈھیٹ ہیں، کیا کہتے ہیں ہم کیا ہیں؟ بہت ڈھیٹ ہیں۔ جو منع کرو گے وہی کریں گے، اور ہیں امتی، ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور، ہم ہیں اہل حق، جو منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ہم کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم بات ماننے والے ہیں۔ زبانی جمع خرچ کا نام اسلام نہیں، بلکہ جس چیز کا حکم دیا جائے اس کو کرنا ہی اسلام ہے۔ یا پھر ایک انسان وحی کی اتباع کرتا ہے یا پھر ہوا کی اتباع کرتا ہے۔ وہی ہوا دیکھنے میں ایک چیز ہے، وحی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، جو جبریل علیہ السلام دے کر کے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ وحی ہے۔ اور ہوا کیا ہے؟ ہماری خواہش، ہماری مرضی، ہمیں جو اچھا لگے، ہم کو یہ سمجھ میں آیا، جو اپنی بات کرے، جو اپنے من کو خوش کرے۔ سورہ فرقان میں ہے، سورہ جاسیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی ہی خواہش نفس کو خدا بنا لیا ہے؟ کہتے نہیں سنو سب کی کرو من کی، یہ من کی کرنے والا اسلام میں نہیں۔ ابھی میں نوٹ کر رہا تھا ایک چیز، ہمارے بھتیجے نے کہا کہ چاچو آپ کاپی کرتے ہیں، اپنے من سے بولا کیجیے۔ ہم نے کہا من میں اسلام من کی بات نہیں، ہمارے من کی بات اسلام نہیں ہے۔ اسلام کی جو بات ہے قرآن و حدیث میں، وہی کاپی کر کے پیش کرنا ہے، وہی بتانا ہے۔ اپنے من سے ہم تیاری کر لیں یہ سمجھ میں میری آ گیا نہیں، جو اصل مفہوم ہے قرآن و حدیث کا وہی بیان کرنا ہے۔ ہمارے من میں آ گیا، میں نے یہ سمجھ لیا یہ ہوا ہے، وہی نہیں ہے، وہی کی اتباع کرنی ہے، ہوا سے دور رہنا ہے۔ ہوا خواہش نفس، وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہو قرآن کی شکل میں، اور غیر متلو حدیث کی شکل میں۔ حدیث یہ ہے لا تباغضوا ولا تحاسدوا، دیکھو ایک دوسرے سے بغض نہ رکھا کرو۔ مومن بننا ہے، مسلمان بننا ہے، منظم رہنا ہے، اتحاد قائم رکھنا ہے، ایک دوسرے سے بغض ختم کر دو۔ ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد ختم کر دو۔ کس کے پاس کتنا ہے؟
کہاں سے آیا ہے، جنت میں بیچ، کوئی مطلب نہیں تمہارا. اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے اتنا دے دے. ایک دوسرے سے حسد مت کرو. اس کے بعد ہے ولا تدابروا، ایک دوسرے کے پیچھے نہ پڑو. ولا تدابروا، ایک دوسرے کے پیچھے اس کی ٹوہ میں لگے ہیں، کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، صاف طور سے منع کیا گیا. اس کی پرسنل زندگی ہے، اس کی پرسنل زندگی میں انٹرفیئر مت کرو، ناراض ہو جائے. اب ڈھونڈ کیا رہے ہو؟ آخر کسی کے پیچھے کیوں لگے ہو؟ کیا چاہتے ہو تم اس سے؟ کسی کے پیچھے نہ لگنا، یہ دین ہے. ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور ہو جاؤ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے بندے بن جاؤ. یہ تمام چیزیں جب ہٹ جائیں گی ہمارے پاس سے، بغض ختم ہو جائے گا، حسد ختم ہو جائے گی، جلن، کینہ، کپٹ، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، تو اللہ کے بندے بن جاؤ گے. اور یہ ساری چیزیں رہیں گی تو اللہ کے بندے نہیں بنو گے، اپنے آپ کو گاڈ اور خدا سمجھو گے. میں ہی سب کچھ ہوں، میں ہی جو جانتا ہوں یہ دین ہے، میں ہی تو اتنے لوگوں کو پالتا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ تو اللہ رب العالمین کی صفات ہے جو انسان اپنے اندر ڈھونڈتا ہے. بندہ بن کے رہو، غلام بن کے رہو. ہم کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو خدا تصور کر رہے ہیں. نعوذ باللہ، اپنی ہوا کی پیروی کرنا، اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ خدا سمجھنا اپنے آپ کو. شرک سے بچاتے ہیں نا اپنے آپ کو ہی ہم الہ بنائے، اپنے نفس کو. ہماری مرضی میں اگر تم آ رہے ہو، اچھے لگ رہے ہو، تب تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہو تو سب سے بیکار انسان. یہ ساری چیزیں غلط ہیں. ہمارے اتحاد میں کوئی دوسرا روڑا نہیں ہے، ہم ہی روڑا ہے. اور یہاں پر کسی دوسرے کو دین بتانے سے پہلے آپ اور ہم اپنے اوپر لاگو کیا ساری چیزیں. جس دن یہ احساس ہو جائے گا ہم کو کہ ہم نے بھی کچھ غلط کیا ہے، ہم نے دین سمجھا کہ نہیں سمجھا، پتہ نہیں کس دین کی پیروی کرتے ہیں. بغیر قرآن پڑھے دین کی تبلیغ کرنا، بغیر حدیث پڑھے دین کی تبلیغ کرنا، بلکہ بغیر پڑھے نماز پڑھنا، بغیر قرآن پڑھے بغیر حدیث پڑھے کس طریقے سے نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے. کم سے کم ہم جو عمل کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. کیا ہم نماز محمدی پڑھ رہے ہیں یا نماز شخصی پڑھ رہے ہیں؟ کوئی ایسا تو نہیں کسی اور کی اتباع کر رہے ہیں ہم، جبکہ اللہ اس کے رسول کی ہی اتباع صرف کرنی ہے. اتحاد کی شکل قرآن مجید ہے. قرآن مجید پہ آ جائیے، فوراً اتحاد ہو جائے گا، تمام کمیاں پوری ہو جائیں گی، تمام گناہ مٹ جائیں گے، تمام بیماریاں مٹ جائیں گی اگر قرآن ہم پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں. یہ ساری برائیاں ہیں سورہ حجرات میں بیان کی گئی ہیں. یہ کیا ہے؟ اگر تم کو افضل بننا ہے، اکرم بننا ہے، بہتر بننا اللہ کی نگاہ میں، لوگوں کی نگاہ میں کب تک اچھے بنے رہو گے؟ کوئی نہ کوئی بات تو لوگوں کو بری لگ ہی جاتی ہے. اللہ کی نظر میں جو بہتر بنتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس کو اللہ اکرم کہا ہے. اللہ تعالیٰ کہ یہ ہے اکرم. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے. لوگوں سے ڈرنے والا اکرم نہیں ہوتا ہے، مکرم نہیں ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ايام، اور کسی مسلمان کے لیے یہ حلال ہی نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ وہ چھوڑ دے، جس سے بولے نہ. 3 دن سے، ایک روایت میں ہے 3 راتیں، 3 دن 3 رات بات ایک ہی ہے. 3 دن سے زیادہ اگر آپ کسی سے نہیں بول رہے ہیں تو آپ گناہ کر رہے ہیں، آپ مسلمانوں والا کام نہیں کر رہے ہیں. مسلمان ہیں تو آپ بولیں گے ضرور. اصل میں جو ہمارا کانسیپٹ ہے، جو تصور ہے اسلام کا، وہ ہمارا کلیئر نہیں ہے، وہ ہمارا صحیح نہیں ہے. ہمارے ذہن کو اس طریقے سے تیار نہیں کیا گیا. اللہ رب العالمین کی صفات بیان کی جاتی تب بندہ غلام نظر آتا. ہم نے بندوں کی کوالٹی، انسانوں کی کوالٹی پہ بیانات سنے. فلاں شخصیت بہت اونچی ہے، فلاں صاحب بہت اونچے تھے، فلاں صاحب اڑتے ہوئے، فلاں صاحب لیٹتے ہوئے، فلاں صاحب تیرتے ہوئے سمندر کو. یہ سب قصے کہانیاں ہم نے سنی ہیں. جب بندے کو غلام کو اتنا اعلیٰ افضل بنا دیں گے
تو نبی اور رسول اور اللہ رب العالمین کی عزت و احترام کیا کرے گا؟ تو کہے گا مجھے نہ رسول کی ضرورت ہے، نہ کسی نبی کی ضرورت ہے، نہ ہی مجھے کسی اللہ کی اور الہ کی ضرورت ہے۔ جب یہ صاحب اتنے پاورفل ہے، اتنے غلام ہو کر، غلام تو کہا ہی نہیں کیا بھائی، اتنے پاورفل، کانسیپٹ ہی غلط ہے۔ ایک خالق کے باقی مخلوق ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ باقی سب برابر ہیں، انبیاء الگ ہے، رسول الگ ہے، ان کا تو مقام مرتبہ ہے۔ تو اتحاد و اتفاق کیسے قائم ہوگا؟ قرآن مجید پر۔ جتنی برائیاں ہمارے اندر ہیں، اگر ان کو ہم دور کر دیں تو ہر بندہ بالکل دودھ کا دھلا ہوا، جیسے اپنے انسان اپنے آپ کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے اچھے ہیں، اگر ہم یہ ساری چیزیں دوسروں میں دیکھنے لگیں کہ فلاں صاحب ہیں بہت اچھے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، ان کے بعد کہاں سے کیا آیا، ان کے قبل معاملات کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم، اس کو ہم اپنے طریقے سے دودھ کا دھلا سمجھیں، تب اتحاد اتفاق ہو پائے گا، تب کوئی تنظیم چل پائے گی، تب لوگ منظم ہوں گے۔ لوگ منظم ہونے کے لیے وقت دیتے ہیں، آج ہم اپنے وقت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جمعہ نہ ہوتا ہے تو ہم لوگ شاید سالوں ملتے ہے نا، شاید کوئی کسی کو نظر ہی نہیں آتا ہے۔ ٹھیک ہے دنیا کمائیے، دنیا میں رہیے، لیکن اسی دنیا میں دین بھی ہے بھائی، اور دین کو آگے بڑھانا مسلمان کا کام ہے۔ اللہ کا شکر، اس کا احسان ہے کہ ایسی جماعت سے جڑے ہو جو قرآن و حدیث پر ہو عمل کرتے جیسے صحابہ عمل کرتے ہیں، تو کم سے کم وہ ساری باتیں سننے کے لیے نہیں پڑھا سکتے ہو، پبلک پڑھانے کے لیے، عوام کو اکٹھا کرنے کے لیے صرف بلا کر کے لاؤ گے تب بھی ثواب مل جائے گا، ایسے محفل میں آ کے بیٹھو گے تب بھی ثواب میں اضافہ ہوگا، یا ایسے ہیں ہم کہ ہم کو ثواب کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم کیا مقبول ہیں، ہم بخشے بخشائے ہیں، کسی سے بیعت تو نہیں لے رکھی ہے کہ آپ لوگوں نے تبدیل کا کام سمیٹ لیا ہے کہ بھائی ہماری تو بیعت فلاں صاحب سے ہوگی، وہ تو بچا ہی لیں گے ہم کو، اب کسی محفل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی ہفتے پروگرام ہوتا ہے، دروس ہوتے ہیں، پریکٹس والی تقریریں ہوتی ہیں، آپ سبھی آئے، اس میں بولے، نہیں بولنے والے ہیں سنیں، اپنے ثواب میں اضافہ کریں، ایک تنظیم بن کر ایک کام کریں، متحد ہو تو بدل ڈالو نظامی گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں؟ جب کوئی معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں وہ تو ہمارے ساتھ مولانا تو نظر ہی نہیں آتے ہیں، اور وہ نیاز میں نہیں دکھائی دے رہے ہیں، وہ مطلب ہمارے مسئلے میں کوئی کام ہی نہیں آیا۔ آپ جب سال بھر نظر نہیں آؤ گے تو وہ کیسے نظر آ جائیں گے؟ ایک سسٹم بنا ہو، ایک منظم تنظیم ہو، سب ایک دوسرے کے ساتھ، ہاں کوئی مسئلہ بھی پڑ جائے، ایسا ایکسیڈنٹ کوئی ہو جائے، کوئی معاملہ تو سب دکھائی دے۔ کیا ہم انتظار کرتے ہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہو تب نظر آئے؟ ہفتے واری، 15 دن، مہینے میں ایک بار دین کے لیے وقت نکال کر کے آپ مسجد میں آئیں، دروس سنیں، لوگوں کو لے کر، یہی تبلیغ ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو نبوت ملے گی تب آپ دین کا کام کریں گے؟ یہی کام ہے نبوت کا بھائی، یہی رسولوں کا کام ہے، یہی دین کا اصل کام ہے، لوگوں کو جوڑنا، خود جڑنا۔ ہم کو وہ اچھے نہیں لگتے، یہ سب الزامات غلط ہیں، ہم تو یہ جانتے ہیں جیسے ہم ہیں ویسے یہ سب ہیں، اور ایسے ہی سب کو سمجھنا چاہیے، کوئی بہتر نہیں ہے، کوئی افضل نہیں ہے، کوئی مکرم نہیں ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، سب کے اندر کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، ایک دوسرے بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے تو غلطیاں دور ہوں گی۔ لوگوں کو منظم کرنے کے لیے یہ ساری باتیں جو میں نے خود میں بیان کی ہیں، یہ ہم کو اپنانی چاہیے، تب اتحاد قائم ہوگا، اور اتحاد کی شکل قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید سے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیے آپ سبھی، ہم سبھی کتنا دور ہے۔ ہماری دعوت قرآن و سنت، قرآن و سنت میں کیا لکھا ہے مولانا سے پوچھو جا کے، ہم کو نہیں معلوم نا۔ اگر آپ یہ سوچ لیجئے کہ اگر کہیں قرآن و حدیث کی محفل جمی ہوئی ہے، سمجھ جائیے کہ اس صحابہ کی محفل لگی ہوئی ہے، اور اس میں شریک ہوں گے تو ایز صحابی شریک ہوں گے۔ سوچیے کیا مقام مرتبہ رہے گا، علم آئے گا، سیکھنے سے آئے گا۔ قرآن مجید پڑھتے نہیں ہیں، دوسروں پہ الزام لگاتے، جس دن ہم اپنے ہی جیسا دوسروں کو سمجھنے لگیں گے، ہمارے اندر اتحاد ہو جائے گا، ہم منظم ہو جائیں گے، اور الگ الگ رہنا، گروہ گروہ بنانا، یہ ویسے ہی حرام ہے جیسے
गंदे जानवर का गोश्त खाना। अगर कोई अपने आप को अलग किए हुए हैं दुनिया से, इस्लाम से, दीन से, जमात से, जमीयत से, ऐसे ही सेम है। क्योंकि इस्लाम का कोई भी रुकन ऐसा नहीं है जो इख्तलाफ बताता हो, सब इत्तिहाद बताते हैं। चाहे वो 5 वक्त की नमाज हो, चाहे वो रमजान का सिर्फ रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, सब मुत्तहिद होकर ही करना है। अकेले हम ज़कात निकाल रहे हैं, अकेले ही जुमा पढ़ रहे हैं, अकेले ही नमाज पढ़ते रहे, ये इस्लाम नहीं सिखाता है। इस्लाम मुनज़्ज़म होना सिखाता है, इस्लाम मुत्तहिद होना सिखाता है। हम इस्लाम को अगर फॉलो कर रहे हैं, इस्लाम पर चल रहे हैं, तो हम मुत्तहिद होंगे। अगर हम अलग हैं तो हम इस्लाम पे नहीं चल रहे हैं। ये आखिरी पैगाम है खुतबे का। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको मुनज़्ज़म कर दे, फराह सुन्नत पर अमल करने वाला बना दे। आमीन। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।